شان حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سب سے چھوٹی لاڈلی شہزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فاتح خیبر شیر خدا حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ، جنتی خواتین کی سردار اور جنتی جوانوں کے سردار حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ محترمہ ہیں۔ نیز اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے جاری فرمایا۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بعثت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ عرصہ قبل ہوئی۔ آپ نہایت عبادت گزار، متقی اور پاک باز خاتون تھیں، اس لیے آپ کو عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اخلاق و عادات، گفتار و کردار میں نبی اکرم سرکار عالم مدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی تھیں یا ملتی جلتی تھیں۔ نبی پاک صاحب لولاک شہنشاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور جب آپ تشریف لاتی تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو مرحبا یا بنتی یعنی خوش آمدید اے میری بیٹی کہہ کر استقبال فرماتے اور اپنے ساتھ بٹھاتے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ملاقات فرماتے۔ دختر مصطفیٰ زوجہ مرتضی طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ صائمہ صابرہ شاکرہ ام شاہ کربلا ام شاہ اسقیاء سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے والد محترم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت فرماتی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال یعنی وفات ظاہری کا آپ کو بے حد صدمہ ہوا، جس کا اظہار آپ یوں فرماتی: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال یعنی انتقال سے جو صدمہ مجھے پہنچا ہے کہ اگر وہ صدمہ دنوں پر آتا تو وہ راتیں ہو جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری انتقال کے تقریباً 5 یا 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک
11 سن ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال ہوا، یعنی آپ بھی وفات پا گئیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازے پر بھی اجنبی کی نظر نہ پڑے، یہ آپ کا پردہ اتنا سخت تھا، چنانچہ آپ کو یہ تشویش تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا ہے، اب کہیں وفات کے بعد میری کفن پوش لاش ہی پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے حبشہ میں دیکھا کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑا، پھر اس پر کپڑا تان کر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھایا، جس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئیں۔ حضرت سیدتنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یعنی میری وفات ہو جائے تو مجھے رات میں دفن کرنا تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، خیال رہے کہ روز قیامت ازواج پاک اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ با پردہ اٹھیں گی کہ وہ خاص اللہ کے دوستوں میں داخل ہیں۔ علامہ ابن عبد البر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اسلام میں بی بی فاطمہ پہلی خاتون ہے جن کی نعش مبارک کو اس طرح چھپانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل مجمع، یعنی اے وہ لوگ جو جمع ہوئے ہو، اپنی نگاہیں جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ پل صراط سے گزریں۔ کسی شاعر نے فارسی میں بڑا پیارا شعر لکھا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اللہ والی اور پردہ دار بنو کہ اپنی گود میں امام حسین جیسی اولاد دیکھو۔ اللہ پاک بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہماری اسلامی بہنوں کو با پردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔